والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دین اسلام میں رب العالمین نے دو عیدیں مقرر فرمائی ہیں جنہیں عیدین کہا جاتا ہے۔ ایک تہوار رمضان المبارک کے خاتمے پر اور اس رب جلیل کا شکر ادا کرنے پر منعقد ہوتا ہے، جس کے لیے قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب تم رمضان کی گنتی پوری کر چکو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو، اور اس بات پہ شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اپنی رضا کی خاطر تمہیں رمضان المبارک کی برکات سے مستفید ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ تمہارا یہ اظہار تشکر اور اللہ کی کبریائی کا اعلان تمہیں اس کے شکر گزار بندوں میں شامل کر دے گا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے کہلاؤ۔ قرآن حکیم جس جملے سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ ہی بڑا عجیب ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد سے مراد ہے ہر طرح کی بھلائی، ہر خوبی، ہر کمال، ہر اچھائی للہ، صرف اللہ کے لیے۔ اگر ہیرے میں چمک ہے تو اس کی ذاتی نہیں ہے، اس کی عطا کی ہے۔ سونے کی قیمت ہے تو اسے قیمت اس نے بخشی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، صحت ہے، حکومت ہے، دولت ہے، تو جو کچھ بھی ہے، جو بھی کمال ہے، وہ اس کا عطا کردہ ہے، اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ بڑا دیدہ بینا ہے کسی کے پاس، ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ آنکھوں سے معروم دیواریں پکڑ کر چل رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا نہیں ہے، دینے والے کی عطا ہے، اس نے دیا، جب چاہا واپس لے لیا۔ طاقت ہوتی ہے بندے کے پاس، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنیا کو الٹ دے گا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود کو اٹھا نہیں سکتا، زندہ بھی ہوتا ہے لیکن اپنا وجود اٹھا کر چلنے میں محتاج ہوتا ہے۔
یا زندگی ہی کھو بیٹھتا ہے اور اس کا وجود اٹھانے کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے، تو کوئی خوبی، کوئی کمال جہاں نظر آتا ہے یہ اس کا عطا کردہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس پر اس نے مہربانی کی وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اگر ادا نہیں کرتا تو وہ بھی اس کی ذات کے سامنے جواب دہ ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک معین وقت رکھا ہے۔ دنیا میں وہ رحمان ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تمام کائنات میں ایک تنکے سے لے کر ایک مچھر یا مکھی سے لے کر بڑے سے بڑی مخلوق تک اس کی عطا کی محتاج ہے، سب کو وہ دیتا ہے، لیکن اس نے ایک وقت رکھا ہے۔ اقتدار و اختیار بھی ہے لوگوں کے پاس، طاقت اور قوت بھی ہے، علم بھی ہے، بڑے بڑے جدید علوم ہیں، لیکن یہ سب کیا ہیں؟ کیا علوم جدیدہ نے کوئی چیز تخلیق فرمائی؟ ہرگز نہیں۔ وہ اکیلا خالق ہے، اور تمام جدید علوم بھی اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو آمیز کرتے ہیں مختلف نسبتوں سے، چند چیزوں کو ملاتے ہیں، ایک نئی چیز بن جاتی ہے۔ کوئی نئی چیز تخلیق کوئی نہیں کرتا، وہ اکیلا خالق ہے۔ جنہیں ہم ایجادات کہتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص نے بنا دی، تو ایجاد صرف یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں انہی کو ملا کر ان کے ایک اور آمیزہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسانی ذہن اسے انسانوں کی بہتری کے لیے تیار کرتا ہے، یا انسانی ذہن اس سے انسانی تباہی کے سامان پیدا کرتا ہے۔ اگر چند ذرات کو ملایا تو ایک ایٹم بم بھی بن سکتا ہے، اور چند ذرات کو ملائیں تو ایک جہان روشن ہو سکتا ہے، بجلی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی وہی چیزیں نافع بھی ہو سکتی ہیں، وہی چیزیں مضر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی کے علم کی تخلیق ہو، کسی دانا کی دانش کی تخلیق ہو، بلکہ تخلیق شدہ چیزیں جو ہیں انہی کا آمیزہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے وہ رب العالمین ہے، جو کچھ بھی اس کی ذات کے علاوہ ہے سب کو پیدا کرنا، قائم رکھنا، ان میں وہ اوصاف پیدا کرنا، یہ اس اکیلے کی قدرت کاملہ۔ اب اس کے اظہار تشکر کا ایک انوکھا انداز اپنایا اس نے۔ جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جس کے لیے انہوں نے دعا کی تھی، 950 برس انہوں نے تبلیغ فرمائی۔ میرے خیال میں تو 50 برس بھی 50 صدیاں لگتے ہیں۔ جب اللہ کا نام لینا ہی جرم قرار پائے تو 50 برس بھی 50 صدیاں لگتے ہیں، لیکن انہوں نے 950 برس تبلیغ فرمائی، اور 950 برس شدید مخالفت کا سامنا کیا، اور نا امید ہو کر قوم سے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ، روئے زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ، اس لیے کہ اگر تو نے ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو اس کی جو نسل بڑھے گی وہ بھی کافر ہی ہوگی، ان میں صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ تیرے ان بندوں کو جو چند نفوس قدسیہ صحیح ہدایت پر ہیں ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ وہ دعا قبول ہوئی، اور ایسا طوفان اٹھا کہ چشمے تو چشمے، وفار تنور، تنوروں میں سے بھی پانی ابلنے لگا۔ دریا، چشمے اور سمندر تو پہلے پانی تھے،
جہاں آگ جلتی تھی، جو تنور تھے، ان میں سے بھی پانی کے دریا بہہ نکلے اور ساری کائنات ایک دفعہ زیر آب چلی گئی، سوائے ایک کشتی کے جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اور اس میں بھی مفسرین کے بقول 80 کے قریب مرد اور خواتین سوار تھے، جو 950 سال کی محنت تھی نوح علیہ السلام کی۔ جب یہ طوفان آیا تو بیت اللہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے قائم تھا، اس کی عمارت بھی اس کی نظر ہوئی، اور بیت اللہ شریف میں ایک پتھر جو آدم علیہ السلام کو جنت کی یادگار کے طور پر عطا ہوا تھا، وہ لگا ہوا تھا۔ اس پتھر کو قدرت کاملہ نے ایک پہاڑ میں محفوظ فرما دیا، اور پھر ان کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہیں حکم دیا گیا، پہلے تو یہ حکم دیا گیا کہ عین بڑھاپے میں آخری عمر میں انہیں اللہ نے ایک چاند سا فرزند عطا فرمایا، اور ان کی محبوبہ بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے عطا فرمایا، وہ بھی عمر رسیدہ تھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی عمر رسیدہ تھے، اور بیٹے کا دمکتا ہوا چہرہ جو نور محمدی تک کا امین تھا، سورج اور چاند سے زیادہ روشن، تو حکم دیا گیا کہ اے میرے خلیل، ان ماں بیٹوں کو لے کر ایک جگہ چھوڑو جس کی رہنمائی جبرائیل امین کریں گے۔ اب وہ سوار ہوئے، انہیں بھی ساتھ لے لیا، کچھ زیادہ سفر لیا، پانی لیا، اور تفاسیر میں ملتا ہے کہ جہاں پڑاؤ ڈالتے تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جبرائیل امین سے پوچھتے کہ یہی جگہ ہے، وہ فرماتے نہیں حضرت، آگے چلنا ہے۔ بڑی مسافت کے بعد جب مکہ مکرمہ کی جگہ اور عین بیت اللہ کی جگہ پہنچے تو انہوں نے فرمایا یہ جگہ ہے قیام کی۔ ابھی تک انہیں یہ علم نہیں تھا کہ یہاں بیت اللہ شریف تعمیر کرنا ہے، لیکن فرمایا حکم یہ ہے کہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ اور بچے کو یہاں چھوڑ دیں اور آپ واپس تشریف لے جائیں۔ تو جو بچا کھچا زادے راہ تھا، کچھ تھوڑا سا کھانے کا سامان اور چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا، وہ انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے سپرد فرمایا، اور فرمایا میں واپس جا رہا ہوں۔ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگے، رکاب میں پاؤں رکھا تو انہوں نے دامن تھام لیا اور عرض کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اور یہاں تو میلوں تک آبادی کے آثار نہیں ہیں اور صحرا ہے، اس میں کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا کہ کہیں کوئی پانی ہو اور کوئی پرندہ ہو۔ تو صحرا میں کہیں اگر زندگی کے آثار ہوں تو کم از کم پرندے تو نظر آتے ہیں، یہاں تو میلوں تک کوئی پرندہ بھی نہیں، اس کا مطلب ہے میلوں تک کہیں پانی کا نشان نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں بستا، تو آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور اس عظیم خاتون نے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، پھر آپ بے شک تشریف لے جائیے، ہمارے لیے اللہ کافی۔ اور جب آپ چل نکلے تب تک چلتے رہے جب تک نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے، جیسے مڑے تھوڑی سی دور جا کر ہی وادی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، تو کھڑے ہو کر دعا کی، رب انی ترکت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ اجاڑ بیابان میں تیرے حکم کے مطابق اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو چھوڑے جا رہا، اب تو قادر ہے، تو چاہے تو اسے آباد کر دے، اور تو قادر ہے، تو چاہے تو دنیا کی ہر نعمت یہاں پہنچا دے، تیری قدرت کاملہ سے تو کچھ بعید نہیں ہے۔ اور یہ
انہی کی دعا کا اثر ہے کہ تب سے لے کر قیامت تک مکہ مکرمہ میں کسی موسم کی قید نہیں ہے. ہر موسم کا ہر پھل سارا سال ملے گا, ہر سبزی سارا سال ملتی ہے, ہر پھل دنیا کی ہر نعمت کسی موسم کی محتاج مکہ مکرمہ میں نہیں ہے. آج جدید ٹیکنالوجی سے لوگوں نے مصنوعی طور پر سبزیاں اور پھل پیدا کیے اور ہر جگہ ملتے ہیں, لیکن آج ملتے ہیں. مکہ مکرمہ میں آج نہیں. اس کی ساری تاریخ قیام مکہ تک کی پڑ جائیے, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک مکہ مکرمہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں دنیا کی ہر نعمت ہر وقت ملتی. لیکن اس کی بنیاد یہ تھی کہ ایک بچہ ہے جو شیرخوار ہے, اور ایک عمر رسیدہ خاتون ہے اس نوزائیدہ بچے کے ساتھ, اور ایک اللہ کے ساتھ. ایک دن چلا, 2 دن چلا, 3 دن چلا ہوگا, پانی ختم ہو گیا, کھانا ختم ہو گیا, حتیٰ کہ مائی صاحبہ کے سینے پر نور سے دودھ خشک ہو گیا, بچے کے لیے دودھ باقی نہ رہا. تو آپ نے چاہا کہ ساتھ جو پہاڑیاں ہیں ان پر چڑھ کر دیکھا جائے. یہ جگہ بہت گہری تھی, جو اب آپ یا حجاج کرام دیکھتے ہیں یہ بہت سی بھر گئی ہے. نیچے جو زمزم ہے تہ خانے میں, اس سے بھی جگہ گہری تھی, اور صفا اور مروہ کافی اونچی پہاڑیاں تھیں, اور یہ ایک وادی تھی جہاں 4-5 وادیاں آ کے ملتی ہیں, پر ایک وادی کو پانی نکل جاتا ہے, اور درمیان میں چھوٹا سا ٹیلا تھا جس کے گرد پانی طواف کر کے نکل جاتا تھا, جس پر بیت اللہ تھا. ابھی بیت اللہ شریف کی بات نہیں چھڑی کہ بچہ بے لب ہو گیا, پیاس سے جاں بلب ہو گیا. تو مائی صاحبہ پہلے کوہ صفا پر چڑھی کہ نظر دوڑاؤں کہیں کوئی آثار آبادی کے, کہیں کوئی پرندہ, کوئی پتہ چلے کہیں کوئی پانی کا قطرہ ہے. کچھ نظر نہیں آیا تو آپ اترنے لگیں, پھر مروہ کی طرف گئیں. لیکن جب وادی میں اتری اور بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو نگاہ بچے کی طرف تھی اور دوڑتی جاتی تھیں کہ جلدی جلدی جاؤں, مبادا جنگل کا کوئی جانور ہی نقصان پہنچائے. تب تک دوڑتی رہیں جب تک دوسری پہاڑی پر چڑھ کر پھر بچہ نظر نہیں آنے لگ گیا. وہاں سے پھر چلنے لگ گئیں, پہاڑی پر چڑھی, نظر دوڑائی, پھر واپس چل پڑی. جہاں بچہ نظر آتا تھا وہاں تک چلتی آئیں, نیچے دوڑنا شروع کر دیا. جب 7ویں چکر پر آ کر صفا پر کھڑی ہوئی تو دیکھا کہ جہاں ننا اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں سے تو پانی کا چشمہ پھوٹ رہا. اور یہ زمزم انہی کا دیا ہوا نام ہے کہ جب پانی بہت پھیلا اور بہنے لگا تو انہوں نے ارد گرد ریت کی دیواریں کھڑی کی اور حکم دیا زمزم. اس زمانے کی زبان میں مطلب تھا رک جا, ٹھہر جا, تھم جا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر مائی صاحبہ ایسے ٹھہرنے کا حکم نہ دیتی تو یہ اتنا بڑا دریا بنتا کہ دنیا میں بہتا ہوا چلا جاتا اور قیامت تک بہتا رہتا. اس کے باوجود 1450 سال تو امت مسلمہ کے بھی اس پر گواہ ہیں. اور پھر جب سے ٹیوب ویلوں کا سسٹم آیا تب سے اس میں بہت بڑا ٹیوب ویل لگا ہوا جو رات دن چلتا ہے, اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی. پھر اس میں صرف یہ نہیں کہ صرف پانی تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ہر مرض کی دوا ہے. کسی بھی مرض کا مریض اگر مکہ مکرمہ آئے تو وہ اتنا پانی پیے, اتنا پیے, پیاس سے نہیں, اتنا پیے کہ وہ سمجھے پیٹ پھٹ جائے گا. یہ اس کے ہر مرض کی دوا ہے. اگر وہ اتنا پانی پیے کہ وہ سمجھے کہ اب اس سے زیادہ ایک گھونٹ میں نہیں بھر سکتا تو اس کی شفا کے لیے یہ کافی ہے. اور عجیب بات ہے 1974 میں نے ایک کافی بڑی بوتل جو
تقریباً 1.5 گیلن کی ہوگی، 2 گیلن کی ہوگی، غالباً 1.5-2 گیلن کی ہوگی۔ میں نے وہاں سے آب زمزم کی بھری، میرے پاس ابھی دفتر میں آج بھی موجود ہے الحمدللہ۔ وہاں سے اس پر جو میں نے ٹیپ لگا کر اس کا منہ بند کیا تھا کہ جہاز میں وہ اس وقت کہتے تھے کہ لیکیج نہیں ہونی چاہیے، وہ ٹیپ اس پر ابھی تک لگی ہوئی ہے۔ اور اسے آج آپ الٹ کر دیکھیں تو کوئی منرل ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ ہو، اس میں سارے منرل جو تھے وہ جم کر ذرّی ذرات بن گئے ہیں۔ میں نے اسے کھولا نہیں، نہ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کرایا ہے، اس لیے کہ میں اسے کھولنا چاہتا ہی نہیں کہ اور لوگوں کے پاس شاید اس سے زیادہ دیر کا پڑا ہے لیکن اس میں منرل نظر نہیں آتے۔ یہ اللہ کی قدرت، اس نے مہربانی فرمائی۔ اور میرے پاس کئی لوگ ہیں، ان کا ایسا ہمارے پاس اس سے پہلے کا پڑا ہے لیکن اس میں نظر نہیں آتے۔ میرے پاس بوتل آج بھی رکھی ہے، اسے آپ اس طرح ہلا کے دیکھیں، دنیا بھر کے جتنے منرلز ہیں جو مختلف علاجوں میں استعمال ہوتے ہیں اس میں موجود ہیں۔ کوئی ساتھی چاہے تو نماز کے بعد دیکھ بھی سکتا ہے۔ اللہ نے ہر مرض کی دوا اس میں سمو دی۔ اور پھر جب پانی آیا تو پھر پرندے آئے، پھر کسی قافلے کا گزر ہوا تو صحرا میں وہ ہمیشہ گزرتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہاں تو کوئی لکو تک صحرا ہے، پانی کے ذخیرے لے کر چلتے تھے، لیکن جب پرندے دیکھے تو پلٹے اس طرف کہ یہاں تو کوئی آثار ہیں پانی کے۔ جب آئے تو مائی صاحبہ کو اور ایک ننھے بچے کو دیکھا اور جگہ انہیں پسند آئی تو انہوں نے کہا یہاں قیام نہ کیوں نہ مستقل کر لیا جائے، یہ تو بہت مزیدار پانی ہے، یہاں قیام کریں اور یہاں سے اپنے تجارتی سفر ادھر ادھر کیا کریں۔ تو یوں مکہ مکرمہ کی بنیاد پڑی، شہر بنا۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر چند برس ہوئی، قرآن حکیم نے برس نہیں بتائے، یہ ضرور ارشاد فرمایا فلما بلغ معاہ السعی، جب وہ اس قابل ہوئے کہ باپ کی انگلی تھام کر ساتھ چل سکیں تو دوسرا حکم آ گیا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی عظمت کہ جس بے قراری اور بے تابی سے وہ دوڑیں، اللہ نے اسے حج کا رکن بنا دیا اور فرمایا جو بھی میرے دروازے پہ آئے، بیت اللہ میں جو بھی آئے، وہ حج کرے یا عمرہ کرے، صفا مروہ کی سعی اسی طرح کرے جہاں مائی صاحبہ چلی تھیں وہاں چلے، جہاں وہ دوڑی تھیں وہاں دوڑے۔ اور عجیب بات ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت مجسم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح فرمائی۔ لیکن اس سب کے باوجود وحی الہی کو سمجھنا اور اس کا مطلب بیان کرنا یہ منصب نبوت ہے، غیر نبی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب یہ آپ کا منصب ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کا منصب جلیلہ ہے کہ لوگوں کو آپ بتائیں کہ ان پر کیا نازل کیا گیا، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ قرآن کی عبارت تو نہیں بدل سکتے، لیکن معنی گھڑ کے تو کو اپنے فرقے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ کوئی گمراہ فرقہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جو معنی تم بتا رہے ہو کیا یہ معنی محمد الرسول نے اسی طرح بتایا تھا، صحابہ نے اسی طرح سمجھا تھا۔ یہاں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ گرامر سے ایسا ہے، یہ صرف و نحو سے ایسا ہے، یہ منطق سے ایسا ہے۔ گرامر، صرف نحو اور منطق اپنی صحت کے لیے قرآن کی محتاج ہے، قرآن کسی گرامر یا منطق کا محتاج نہیں۔ کلام الہی ہے، منطق کا کوئی اصول اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اس سے اختلاف کرتا ہے تو منطق غلط ہے، قرآن صحیح ہے۔ گرامر بعد میں وضع ہوئی، ایجاد ہوئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا حصہ ہے عربی گرامر کے موجد ہوئی ہیں، لیکن قرآن سے سیکھ کر انہوں نے ایجاد فرمائی کہ اس لفظ کو قرآن نے
ماضی کے صیغے میں استعمال کرنا تھا تو اس طرح کیا، حال میں کرنا تھا تو اس طرح کیا، مستقبل میں کرنا تھا تو اس طرح کیا. لہٰذا یہ گرامر ہے کہ اگر کوئی لفظ ہو تو ماضی کا یہ بنے گا، مستقبل یہ بنے گا، اس کا فاعل یہ بنے گا، مفعول یہ بنے گا. یعنی گرامر محتاج ہے اپنی صحت کے لیے قرآن کی، منطق محتاج ہے قرآن کی. قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کلام الہی ہے. اور اس کا مفہوم بیان کرنا یہ منصب جلیلہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی بھی کسی آیت کا جو مفہوم بیان کرے وہ انہی حدود کے اندر رہے گا جو حضور نے متعین فرمائی. اس سے بڑھے گا تو یہ تفسیر نہیں ہوگی، تحریف ہوگی قرآن میں، قرآن کو تبدیل کرنا ہوگا، جو بہت بڑا ظلم ہے. اب مائی صاحبہ کو تو آپ نے فرمایا کہ بچے کو تیار کرو، ہم باپ بیٹا ذرا سیر پہ جاتے ہیں. انہوں نے انہیں کپڑے شپڑے پہنائے، تیار کیا، ہاتھ منہ دھویا، کنگھی وغیرہ کی، جس طرح مائیں بچوں کو سنوارتی ہیں. ممکن ہے نہلایا دھلایا ہو، تیار کر کے دیا، اچھا خوشبو وغیرہ لگا کر ساتھ لے کر چل پڑے. اب چلتے چلتے مینا پہنچے. وہ ننھا بچہ جو ہے چونکہ وہ بھی نبی ہے اور اللہ کا رسول ہے، اس سے بات کر رہے ہیں، اہلیہ محترمہ سے نہیں کی جس کا اللہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ وحی کو سمجھنا غیر نبی کے بس کی بات نہیں. اس ننھے بچے سے بات کر رہے ہیں کہ بیٹا انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب میں نے دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو ننھا بچہ اپنی توتلی زبان میں جواب دیتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، رسول کا خواب وہی ہوتا ہے. آپ نے خواب نہیں دیکھا، آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کریں. آپ اس کے مکلف ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وحی الہی ہے. افعل ما تؤمر، کر گزرو ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا. رہی یہ بات کہ آپ کو خدشہ ہوگا کہ میں چھوٹا ہوں، بچہ ہوں، شور کروں گا، میں بچہ ضرور ہوں لیکن میں بھی اللہ کا رسول ہوں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں اف نہیں کروں گا. مجھے جس طرح آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہے، آپ ہی کی وحی میں میرے لیے ذبح ہونے کا حکم موجود ہے. اور عجیب بات ہے، وہ ایسا اس کا اپنا نظام ہے کہ ایک وقت میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے زمینوں آسمانوں کی ساری سلطنت کھول کر ابراہیم کے سامنے رکھ دی کہ دیکھ لو، زمین میں یہ ہے، آسمانوں میں یہ ہے. لیکن جب یہاں پہنچے تو انہیں یہ نہیں بتایا کہ بیٹا ذبح نہیں کرنا. یہ اس کی مرضی، کیا بتاتا ہے، کیا کب بتاتا ہے. چونکہ علم اس کا خاصہ ہے، سب سے زیادہ علوم انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اور سب سے زیادہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا فرماتا ہے. لیکن ان سب کے باوجود کوئی نبی، کوئی رسول وہ علم نہیں رکھتا جو اللہ کا ہے. اللہ کی صفت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے علم اولین آخرین عطا فرمائے گئے، لیکن علم الہی کے مقابلے میں تو اس کی مثال ایسی بھی نہیں جیسے سمندر سے کوئی پرندہ چونچ بھر لے. جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے، اس کے علوم، اس کی صفات بھی لامحدود. اگر یہاں بتا دیا جائے کہ بیٹے کو تو صرف لٹانا ہے، ذبح تو دمبا ہوگا، تو پھر قربانی کا کیا مطلب؟ نہیں جانتے. پھر آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ کہیں شفقت پدری ہاتھ روک نہ دے. اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ کہیں مجھے دیکھ کر بچہ ہے، کہیں ابا جی چلا نہ اٹھے، اسے پتہ نہ چلے تاکہ میں گردن کاٹ دوں، چھری چل جائے. اور لٹا کر
بسم اللہ اللہ اکبر، چھری چلائی اور گردن کاٹ لی۔ او خون کے فوارے ابلنے لگے، لاشا تڑپنے لگا۔ جب تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تو آپ نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی، دیکھا اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں اور دمبا کٹا پڑا۔ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، کیا میری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی کہ میرا بچہ تو وہ کھڑا ہے اور یہ دمبا آیا کہاں سے؟ یہاں تو کوئی دمبا تھا نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے خواب سچ کر دیا، یہ میری قدرت کاملہ تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، میں نے اس کے بدلے بے شمار قربانیاں قبول کر لی، میں نے اپنی بے شمار مخلوق کو اس پر فدا، ایک ذبح عظیم، بہت بے پناہ قربانیاں جو ہیں اس ایک کے بدلے میں نے قبول کر لی۔ چنانچہ یہ جو ذبح عظیم ہے، اس میں اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ شہید ہوں گے، وہ بدر میں ہوئے، وہ احد میں ہوئے، وہ مکہ مکرمہ میں ہوئے، مدینہ منورہ میں، غزوات نبوی میں ہوئے، اس عید کے سرایا میں ہوئے، اس کے بعد ہوئے، آج ہو رہے ہیں، افغانستان میں ہوئے، کشمیر میں ہوئے، فلسطین میں ہوئے، شیشان میں ہوئے، الجزائر میں ہوئے، یا قیامت تک جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے رہیں گے، یہ سارے ذبح عظیم کے حصے دار بن گئے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، خواہ وہ کربلا میں لاشیں تڑپے، خواہ کوئی لاشا بدر و احد میں تڑپا، وہ خان وعدہ نبوی کے چراغ تھے یا امت نبوی کے جگر گوشے تھے۔ بطفیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شہید کو ذبیح اللہ کی قربانی کی لذت میں شریک کر دیا، اور اس قربانی کو حج کا رکن قرار دے دیا کہ جو بھی میرے گھر میں آئے، جہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے دوڑ لگائی تھی وہاں دوڑے، جہاں وہ چلی تھی چلے۔ یہ 7 چکر حج کا رکن ہے، عمرہ کرے تو عمرے کا بھی، حج کے بے شمار ارکان عمرے میں نہیں ہے، لیکن صحیح عمرے میں بھی موجود ہے کہ عمرہ بھی مکمل تب ہوگا جب طواف کے بعد صحیح کرے گا۔ اسی طرح حج کے ارکان میں قربانی کو بھی رکھا۔ اب شہداء تو اپنی جگہ شہید ہو کر وہ لطف لے گئے، حجاج کرام نے اسی جگہ منا میں پہنچ کر اپنی قربانیاں پیش کر کے اس کا ثواب لے لیا۔ آمت المسلمین کہاں جائیں؟ فرمایا جو مسلمان روئے زمین پر جہاں ہے، وہ جو جانور اسے پسند ہے، خوبصورت ہے، اچھا ہے، پیارا ہے، میری راہ میں ذبح کر دے، میں اسے بھی ذبح عظیم میں شامل کر لوں گا۔ یہ خانہ پوری نہیں ہے کہ ہم ٹوٹل پورا کرتے ہیں کہ بھئی جی ہم نے قربانی کا، ایک مصیبت ہے گلے پڑ گئی تھی، بلکہ اس میں نصاب شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے کہ صاحب نصاب زکوٰۃ دے، جو صاحب نصاب نہیں وہ نہ دے۔ جس کے پاس 40 روپے ہوں اور سال بھر ان کے خرچ کرنے کی نوبت نہ آئے تو ان میں سے 1 روپیہ اللہ کے نام پر زکوٰۃ دے دے، یہ اس لیے کہ اسے یہ پتہ رہے کہ یہ دولت اس کی ہے، میری نہیں، اور اگر اس کے پاس جمع نہ ہو تو نہ دے۔ ایک نصاب ہے، 100 ہے تو 2.5 روپے دے دے۔ لیکن قربانی کے لیے نصاب شرط نہیں، ہر مسلمان جو بھی کر سکتا ہے۔ صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے گھر میں 2 بھیڑیں رکھی ہوئی تھی، 1 بھیڑ قربانی کر سکتا ہے۔ 4 بکریاں رکھی ہوئی تھی، صاحب نصاب نہیں ہے، وہ 1 قربانی کرتا ہے، کرے۔ اس لیے کہ یہ موقع سال میں 1 بار آتا ہے، اور وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ انوارات، قرب الہی کی وہ لذتیں جو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلاتے وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ برکات ان میں سے اپنی استعداد، اپنے خلوص کے مطابق ہر مسلمان اپنا حصہ لے لے۔ تو یہ تو ہمارے گناہوں کی بخشش کا اس نے ایک اور مزیدار راستہ بنا۔ چھوٹا سا ایک دمبا آپ قربان کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے قرآن حکیم میں ارشاد ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لَحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا،
قربانی کا خون کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ قربانی کے گوشت کی اسے ضرورت ہے کہ اس کے پاس خون پہنچتا ہے یا گوشت پہنچتا ہے، نہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اسے تمہارا وہ خلوص اور صدق دل چاہیے جس سے تم قربانی کر رہے، وہ درد چاہیے جس درد کے ساتھ وہ ساری تصویر جو میں نے عرض کی ہے اسے نگاہوں کے سامنے لا کر جب آپ ایک جانور پہ گھٹنا ٹیک کر چھری چلاتے ہیں، یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ تو کتنا کریم ہے، مجھ سے میرا بیٹا نہیں مانگا، میں تو کمزور آدمی تھا، اگر مجھے کہتا کہ تو بھی بیٹا ذبح کر تب یہ ثواب ملے گا، تب تیرے گناہ معاف کروں گا، تو میں کیا کرتا، میں تو نہ کر سکتا۔ تو کتنا کریم ہے کہ ایک بکرا ایک دمبا میں نے خریدا اور اس پر تو مجھے وہ اجر دینا چاہتا ہے کہ میں گویا اپنا اکلوتا بیٹا تیری بارگاہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ جو درد ہے تمہارے دل کا، یہ چاہیے اسے، یہ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اس پر اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب تو تہذیب جدید آ گئی، اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے جانور ذبح ہوتے ہیں یہ سارے پیسے جمع کر لیے جائیں تو بہت سی یونیورسٹیاں کھل سکتی ہیں، بڑی سڑکیں بن سکتی ہیں، نہریں کھودی جا سکتی ہیں اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں، لیکن کیا وہ یونیورسٹیاں، وہ نہریں، وہ سڑکیں یہ درد دیں گی جو قربانی کر کے نصیب ہوتا ہے؟ ارے آپ کی یونیورسٹیوں نے تو لوگوں کو اخلاق باختہ کر دیا، آپ کی تہذیب نے تو لوگوں کا سکون چھین لیا، آپ کی اس جدید مغربیت نے اور جو جدید تہذیب جس پہ دنیا فریفت ہے اس نے تو لوگوں سے آبرو تک چھین لی۔ بچا کیا آدمی کے پاس اس نئی روشنی سے؟ وہ دل جلے نے کہا تھا کہ اندھیر ہو رہا ہے بجلی کی روشنی میں، کہ جب سے بجلی کی روشنی آئی ہے دنیا تاریک ہو گئی ہے، اخلاقی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے۔ کیا دیا ہے انہوں نے انسانوں کو؟ اور قربانی تو وہ جذبے پیدا کرتی ہے جو اللہ کے نام پر جانے نچھاور کر کے پھر دعا کرتے ہیں کہ ایک زندگی اور دے دے کہ پھر تیری راہ میں شہید ہوں۔ وہ جوان جن کے بھروسے پہ آپ رات کو آرام سے سو جاتے ہیں کہ ہماری سرحدوں پہ پہرے دے رہے ہیں، ان کو جذبہ شہادت تو یہی قربانی دیتی ہے، آپ کی یونیورسٹیاں اور آپ کی سڑکیں اور نہریں نہیں دیتی۔ آپ سڑکیں بنائیں، نہریں بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں، اس سے کس نے روکا ہے؟ لیکن ارکان دین کو ختم کر کے بنائیں گے تو پھر دین نہیں ہوگا۔ جہاں دین نہیں ہوگا وہاں انسانیت نہیں ہوگی، بھیڑیوں کا جنگل ہوگا۔ جس مغربی تہذیب پہ دنیا فریفت ہے وہاں جا کر دیکھو، وہ جنگل ہے بھیڑیوں کا، درندوں کا۔ کوئی کسی کا باپ نہیں ہے، کوئی کسی کی بیٹی نہیں ہے، کوئی کسی کی بہن نہیں ہے، کوئی کسی بہن کا بھائی نہیں ہے۔ اور جو کچھ وہاں ہوتا ہے یہاں ہم لاکھ بیان کرتے رہیں، مانتا کوئی نہیں، وہی مانتا ہے جو وہاں جاتا ہے۔ جب یہ درد دل جو اس چھوٹی سی قربانی سے عطا کر دیتا ہے، اگر بشرطے کہ قربانی کی جائے، خانہ پوری نہ کی جائے۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، یا تو کسی لولے لنگڑے جانور میں حصہ ڈال کر جان چھڑا لیتے ہیں، اور یا پھر اپنی نمائش کے لیے 50,000 ہزار میں ایک ایک دمبا خریدتے ہیں کہ اب لوگوں پہ دہشت بیٹھ جائے میری کہ یہ بڑا آدمی ہے، بھی اس نے تو 50,000 میں دمبا خرید لیا۔ اسے نہ ہماری یہ بڑائی چاہیے نہ خانہ پوری چاہیے، بڑا صرف وہ ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے اس نے تلبیحات بتائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ پھر کہتا ہے واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا، وللہ الحمد، اور ساری تعریفیں اسی ایک کے لیے ہے، کوئی بندہ بڑا نہیں ہے، نہ بادشاہ بڑا ہے نہ فقیر بڑا ہے۔ وہ چاہے تو بادشاہوں کو پل بھر میں گداگر بنا دے، مجرم بنا دے، پھانسی پہ لٹکا دے، اسے کون روک سکتا ہے؟
اور وہ چاہے تو گڈریوں کو شہنشاہ بنا دے، اسے کون روک سکتا ہے؟ اور ہم نے تو اس تھوڑے سے اس نصف صدی کے پاکستان میں ہم نے دیکھا گڈریے شہنشاہ بن گئے اور شہنشاہ پھانسی پہ لٹک گئے۔ کیا میرے آپ کے سامنے نہیں ہے کہ جو لوگ کل یہاں گلیوں میں دھکے کھاتے تھے آج وہ منسٹر ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ جنہیں کل حوالات میں بند کیا ہوا تھا اور عدالتیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، آج وہ حکمران بنے بیٹھے؟ اور وہ چاہے تو حکمرانوں کو پا بجولاں کر کے گلیوں میں گھسٹوا دے، وہ قادر مطلق ہے، بڑائی صرف اس کی ہے۔ اور اس قربانی کو دوسری عید کا درجہ دیا اسلام نے۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، اور جو بڑے اہتمام سے محمد الرسول اللہ نے منائی، جن پر 2 رکعت نماز واجب کی گئی، جن میں باقاعدہ عید کی نماز ہوتی ہے اور وہ اشراق کا متبادل ہوتی ہے۔ چاشت کی نماز نہیں پڑھی جاتی عید کے دن، اس کا متبادل عید کی نماز ہوتی ہے۔ اور اس طرح شریعت پہ مستحکم رہنا چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عیدگاہ میں تشریف لے گئے تو ایک شخص نوافل پڑھ رہا تھا، تو آپ نے پوچھ لیا بھئی کیا کر رہے ہو؟ جی میں نے کہا جی ابھی آپ تشریف نہیں لائے اور عید کی نماز میں وقت ہے، تو میں نے کہا میں 2 رکعت چاشت کی پڑھ لوں۔ فرمایا تمہارے جہنم جانے کے لیے یہی نماز کافی ہے۔ امیر المومنین میں نے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا تم نے نماز پڑھی ہے لیکن محمد الرسول اللہ نے عید کے روز اشراق نہیں پڑھے، اور جو عبادت حضور کے عمل کے خلاف ہوگی وہی دوزخ جانے۔ ایک ہی جرم کافی ہے کہ جب حضور نے جو عبادت نہیں کی وہ عبادت سمجھ کر کرو گے تو جہنم جانے کے لیے یہ کافی ہے۔ تو رب العزت نے ایک چھوٹی سی قربانی پر اتنا بڑا ذخیرہ درد دل کا عطا کر دیا۔ اب تو یہ ہمارے اپنے شعور کی بات ہے کہ ہم وہ حاصل کرتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ بھی ہے یا نہیں، ہمیں کوئی بتاتا بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے پاس تو ہمارے مولوی کا ایک سیدھا سا جواب ہے کہ ثواب ہوگا، اور کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ثواب چیز کیا ہے۔ وہ ثواب کوئی گڑ کی بھیلی ہے، کوئی روپیہ پیسہ ہے، کوئی ٹھوس چیز ہے، مادہ ہے، مایا ہے، گیس ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں بتاتے۔ ثواب کا مطلب ہے کہ اس کے بدلے میں جو کیفیت نصیب ہوگی، جو درد نصیب ہوگا، جو عشق الہی نصیب ہوگا، جو قرب محمد الرسول اللہ نصیب ہوگا، وہ اس کا بدلہ ہے۔ لیکن وہ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے وقت میں اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا جانور تلاش کریں۔ آخر اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، ذرا بندہ دیکھ کے تو صحیح۔ جب اللہ کے حضور پیش کرنا ہے تو کیا وہاں خانہ پوری کافی ہے؟ اچھا جانور تلاش کرو اپنی حیثیت میں رہ کر۔ یہ ضروری نہیں کہ 50,000 کا لو، اپنی حیثیت میں جتنی حیثیت ہے، لیکن صحت مند ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، اچھا ہے، اسے کچھ دن پہلے لے آؤ، خود اس کی خدمت کرو۔ اگر کمزور ہے تو اسے کوئی دالا شالا ڈالو، دانا ڈالو۔ یہ تو ٹوٹل پورا کرنا ہوا جی گلے سے ہم نے لے لیا، گلے سے پھرتا رہے، عید آئے گی تو اس دن ذبح کرے، اس طرح نہیں کرو۔ تھوڑا سا درد پیدا کرو اور یہ دیکھو کہ وہ قادر ہے، ساری اولاد لے لے، پھر کیا کر لو گے؟ حکم دے دے کہ تم بھی بیٹا ذبح کرو، میری مرضی، میں اس کی جگہ دمبا رکھتا ہوں یا تمہارا بیٹا ذبح ہوتا ہے، ہونے دو، تب تمہیں وہ لذت ملے گی۔ اس نے کہا نہیں یار، تم ایک دمبا کر دو، ایک بکرا کر دو، گائے کر دو، غریب ہو تو گائے میں ساتھ شامل ہو جاؤ، لیکن اس شمولیت میں یہ تو دیکھو، خانہ پوری تو نہ کرو کہ جو بیکار جانور ہے وہ ذبح کر دیا جائے، یہ سستا ملے گا، اس طرح تو نہ کرو۔ اور جب ذبح کرتے ہو تو وہاں موجود ہو اور یہ اس درد کے ساتھ سوچو کہ یار یہ میں کیا کرنے چلا ہوں، یہ کس نے کیا تھا۔ پھر بطفیل محمد الرسول اللہ، یہ سنت ابراہیمی تھی، آپ کو تو انعام میں عطا کر دی، آپ کا تو اس پر کوئی رائٹ نہیں بنتا تھا، حق نہیں بنتا تھا، اس نے انعام میں عطا کر دی کہ امت مرحومہ اس سعادت سے محروم نہ رہے، اور پھر اسے یوم عید قرار دیا۔ فرمایا پہلے دوگانہ ادا کرو، پہلے میرے ساتھ بات کرو، میری کبریائی کی بات کرو، میری بڑائی کی بات کرو،
تسبیح پڑھو، دگانا ادا کرو اور پھر قربانی کرو، اور یہ سوچ کر کرو کہ اللہ تو کتنا کریم ہے، مجھے اجر وہ دے رہا ہے گویا میں تیری بارگاہ میں بیٹا ذبح کر رہا ہوں اور میں کر ایک جانور رہا ہوں۔ اور اس درد کو محسوس کرو کہ اگر بیٹا ہوتا تو تمہارے دل کا کیا عالم ہوتا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اسے نہ خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی، اس کی بارگاہ میں وہ درد دل پہنچتا ہے جو چھری چلاتے وقت تمہیں خیال ہوتا ہے کہ اللہ تو کریم ہے، اگر یہاں میرا بیٹا ہوتا تو میرے ہاتھ کانپ چکے ہوتے، اور پھر تو قادر ہے سارا کچھ لے لے تو تجھے کون روکے۔ اور پھر ایک جانور کے کاٹنے پر تو 7 بندوں کو اس میں شریک کر کے اجر عطا فرما رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عید پر 100 اونٹ قربان فرمائے تھے، 63 اپنے دست کرم سے نہر فرمائے، 63 وہ خوش قسمت سے جو حضور کے ہاتھ سے نہر ہوئے، اور باقی کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ میری طرف سے نہر کرو۔ اور بعد میں جب وصال نبوی ہوا تو پتہ چلا کہ آپ 63 برس کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے۔ گویا آپ نے اپنے ہر سال کا ایک اونٹ ایک عید پر دیا، اور باقی جو دیے وہ وہ مزید زائد حضرت علی کو میری طرف سے آپ کر دو۔ تو اگر ایسی اس وقت اگر پیسہ آ جائے اور آدمی سمجھے کہ میں کر سکتا ہوں، 2 حصے ڈالے، 4 ڈالے، 5 ڈالے، 7 ڈالے، 2 جانور کرے، 4 کر لے، کیونکہ یہ تو توجہات باری اور برکات الہی اور عشق نبوی کو لوٹنے والی بات ہے۔ جتنی جھولی کوئی بھر سکتا ہے بھرے، اور پھر اسے یوم عید قرار دیا۔ ایک دن کر سکتے ہو، دوسرے دن کر سکتے ہو، تیسرے دن بھی دوپہر سے پہلے تک، آج بھی دوپہر سے پہلے تک قربانی تھی، اگر لیٹ ہو گئے تیسرے دن دوپہر سے پہلے تک کر سکتے ہو۔ اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کے کلمات آج عصر تک چلتے رہیں گے، پہلے دن سے لے کر 3 دن مسلسل عید رہے گی، اور 3 دن اعلان، ہر نماز کے ساتھ اعلان کرتے رہو کہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی بڑا ہے، بڑائی تجھی کو سزاوار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بہت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، ایک دن آئے گا جب اعلان کیا جائے گا، ساری مخلوق جمع ہوگی، سلاطین و امراء اور مطلق الاعلان حکمران بھی جمع ہوں گے، شہنشاہ بھی ہوں گے، پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے ذرا بتاؤ تو صحیح، آج کون ہے حکمران؟ مخلوق جواب نہیں دے گی، قدرت کاملہ خود جواب ارشاد فرمائے گی، للہ الواحد القہار، صرف اللہ حکمران ہے جو اکیلا ہے اور جو سب سے تکڑا ہے، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں۔ تو یہ عید سعید اس نے اس کے کرم کا ایسا مظہر ہے کہ ہم آرام سے ایک دمبا ایک بکرا ذبح کر کے ان برکات ان کیفیات میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وہی ثواب ہے، وہی درد دل ثواب ہے، اور اگر وہ نہیں محض رواج ہے تو پھر سمجھے ہم نے وقت کھو دیا۔ اللہ کریم ہماری ان دی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ہم گناہ گار ہیں، عاجز ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے سمیت ہم سب جاہل ہیں، ہم یہ چیزیں نہیں جانتے۔ جہالت بہت بڑی بیماری ہے اور ہم جاہل ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ہم جاہل ہیں، ہمیں علم عطا کر، ہم گناہ گار ہیں، ہم پر رحم فرما، دین برحق پہ زندہ رکھ، دین پر موت نصیب فرما، اور اپنے دیندار بندوں کے ساتھ حشر فرما۔ دنیا کے لالچ میں، بڑائی کے لالچ میں ہمیں دنیا میں رسوا نہ کر دے، اپنے سے جدا نہ کرنا۔ ہر قربانی پر ایک درد تازہ کیا کرو، ہر سال ایک نیا زخم لگے دل میں، ایک نئی ٹیس اٹھے دل میں، تب قربانی کا مزہ۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے،
رشتہ ہے بندے کا اپنے مالک کے ساتھ، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اس میں سے ایک تھوڑا سا خرچ کر کے ایک جانور اس کے نام پر اس درد سے ذبح کرو، اس کے بے کس اور بے بس اور مفلس اور غریب بندوں کو کھلاؤ کہ وہ دعا دے، شاید کسی کے منہ سے کوئی اچھا لفظ نکل جائے، شاید کسی کے دل میں خوشی آئے اور اس پر اللہ خوش ہو جائے۔ اب تو یہ بھی رواج ہو گیا نا کہ وہ اپنے فرج بھر لیے اور غریب غربا دیکھتے رہ گئے اور وہ فرج 2 مہینے بھرے رہے اور قربانی بھی ہو گئی۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اس کا کرم تلاش کرنا ہے بھائی، کوئی جو گوشت جمع تو نہیں کرنا، اس کا کرم تلاش کرنا، مفلسوں کو دو، غربا کو کھلاؤ، جو نہیں کر سکتے ان تک پہنچاؤ کہ ان کے بچے بھی کھائیں پئیں خوش ہوں، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔